ریپڈ ریڈز کلب میں خوش آمدید۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ آپ کی زندگی میں سب سے بڑی رکاوٹ کون سی ہے؟ حالات، قسمت، لوگ، پیسے، یا شاید وہ شخص جو ہر صبح آپ کے ساتھ آئینے میں کھڑا ہوتا ہے؟ آپ کہتے ہیں میں کامیاب ہونا چاہتا ہوں، لیکن پھر کام شروع کرنے کی بجائے موبائل اٹھا لیتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں مجھے اپنی زندگی بدلنی ہے، لیکن پرانی عادتیں دوبارہ آپ کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہیں۔ آپ کہتے ہیں میں خوش رہنا چاہتا ہوں، لیکن بار بار انہی لوگوں، خیالات اور حالات میں واپس چلے جاتے ہیں جو آپ کو اندر سے توڑتے ہیں۔ تو آخر ایسا کیوں ہوتا ہے؟ برائنا ویسٹ کی مشہور کتاب دی ماؤنٹین از یو ہمیں ایک بہت گہری بات سمجھاتی ہے۔ اکثر ہماری سب سے بڑی رکاوٹ باہر کی دنیا نہیں ہوتی، بلکہ ہمارے اندر موجود وہ خوف، عادتیں اور جذبات ہوتے ہیں جنہیں ہم خود ہی بار بار دہراتے ہیں۔ تصور کریں کہ آپ ایک پہاڑ کے سامنے کھڑے ہیں۔ آپ کو دوسری طرف جانا ہے جہاں آپ کی کامیابی، سکون اور بہتر زندگی موجود ہے، لیکن پہاڑ بہت بلند ہے۔ آپ سوچتے ہیں یہ بہت مشکل ہے، میں نہیں کر سکتا۔ لیکن کتاب کا اصل پیغام یہ ہے کہ وہ پہاڑ صرف باہر نہیں ہے، وہ پہاڑ آپ کے اندر بھی موجود ہے۔ آپ کا خوف ایک پتھر ہے، آپ کی ٹال مٹول ایک پتھر ہے، اور آپ کا خود پر شک بھی ایک پتھر ہے۔ ماضی کا کوئی زخم بھی ایک پتھر ہو سکتا ہے، اور دوسروں کی منظوری حاصل کرنے کی خواہش بھی ایک پتھر ہے۔ مسئلہ یہ نہیں کہ آپ کے راستے میں پہاڑ یا پتھر ہیں، مسئلہ یہ ہے کہ آپ اس پہاڑ کو بناتے بھی خود ہیں اور پھر اسے عبور کرنے سے ڈرتے بھی خود ہیں۔ مثلاً ایک طالب علم کہتا ہے میں روزانہ 2 گھنٹے پڑھوں گا۔ پہلے دن وہ بہت پرجوش ہوتا ہے، لیکن دوسرے دن موبائل پر ویڈیو دیکھنے لگتا ہے۔ تیسرے دن وہ کہتا ہے آج میں تھکا ہوا ہوں، کل سے شروع کروں گا۔ یہ صرف سستی نہیں، کبھی کبھی یہ ہمارے ذہن کا ایک حفاظتی نظام ہوتا ہے۔ ہم کسی نئے کام سے اس لیے بھاگتے ہیں کیونکہ نئی چیز میں ناکامی کا خطرہ ہوتا ہے، اور ہمارا دماغ کہتا ہے اگر تم نے کوشش ہی نہ کی تو ناکام بھی نہیں ہوگے، اور یوں انسان ناکامی سے بچنے کے لیے کوشش کرنا ہی چھوڑ دیتا ہے۔ ایک شخص کاروبار شروع کرنا چاہتا ہے مگر کہتا ہے اگر میں ناکام ہو گیا تو۔ ایک نوجوان کسی امتحان کی تیاری کرنا چاہتا ہے مگر سوچتا ہے اگر محنت کے باوجود نمبر کم آ گئے تو۔ کوئی شخص ایک زہریلے تعلق سے نکلنا چاہتا ہے مگر ڈرتا ہے اگر میں اکیلا رہ گیا تو۔ دیکھنے میں یہ 3 مختلف مسائل ہیں، لیکن اندر سے ان کی جڑ ایک ہی ہو سکتی ہے، یعنی کہ خوف۔ کتاب ہمیں یہ بھی سمجھاتی ہے کہ ہم اکثر اپنی تکلیف سے زیادہ اپنی تکلیف کے عادی ہو جاتے ہیں۔ فرض کریں کسی شخص کی زندگی میں ہمیشہ بے ترتیبی رہی ہے۔ اگر ایک دن سب کچھ پرسکون ہو جائے تو شاید اسے عجیب محسوس ہونے لگے، کیونکہ اس کا ذہن افراتفری کا عادی ہو چکا ہے۔ بالکل اسی طرح کچھ لوگ مسلسل شکایت کرنے، دوسروں کو خوش کرنے، ہر بات پر پریشان ہونے یا آخری وقت تک کام مؤخر کرنے کے عادی ہو جاتے ہیں۔ یہ عادتیں بظاہر نقصان دہ ہیں، لیکن کسی وقت یہ ہمیں کوئی فائدہ دے رہی ہوتی ہیں۔ مثلاً کام کو مؤخر کرنے سے آپ کو وقتی طور پر سکون ملتا ہے، موبائل دیکھنے سے آپ کو حقیقت سے کچھ دیر کے لیے فرار ملتا ہے، ہر کسی کو خوش کرنے سے آپ کو یہ احساس ملتا ہے کہ لوگ آپ کو پسند کرتے ہیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وقتی سکون اکثر طویل مدت کی تکلیف بن جاتا ہے۔ آپ 5 منٹ کی خوشی کے لیے 5 گھنٹے کی پریشانی خرید لیتے ہیں۔ تو پھر اس پہاڑ کو کیسے عبور کیا جائے؟ سب سے پہلے اپنے رویوں کو برا نہ سمجھا جائے، بلکہ ان کو سمجھنے کی کوشش کی جائے۔ اگر آپ ہر بار کام مؤخر کرتے ہیں تو اسے صرف یہ نہ کہیں کہ میں سست ہوں، بلکہ پوچھیں میں کام سے کیوں بھاگ رہا ہوں؟ کیا مجھے ناکامی کا خوف ہے؟ کیا مجھے کامیابی کا بھی خوف ہے؟ یا کیا مجھے لگتا ہے کہ میں اس قابل نہیں؟ یا شاید میں اتنا بڑا مقصد لے چکا ہوں کہ میرا ذہن ہی اسے دیکھ کر گھبرا جاتا ہے۔ جب آپ اپنے رویے کے پیچھے چھپی وجہ سمجھ لیتے ہیں تو تبدیلی کا دروازہ کھلنا شروع ہو جاتا ہے۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ اپنی زندگی کو صرف مقصد کے ذریعے نہیں، اپنی شناخت کے ذریعے بدلیں۔ اگر آپ کہتے ہیں مجھے ورزش کرنی ہے تو شاید آپ چند دن بعد چھوڑ دیں، لیکن اگر آپ
اپنے آپ سے کہیں میں ایک ایسا شخص ہوں جو اپنے جسم کا خیال رکھتا ہے، تو پھر آپ کے فیصلے خود ہی بدلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ کہتے ہیں مجھے کتاب پڑھنی ہے تو یہ ایک کام ہے، لیکن اگر آپ کہتے ہیں میں ایک ایسا شخص ہوں جو روزانہ سیکھتا ہے، تو یہ آپ کی شناخت بننے لگتی ہے، اور شناخت سے نکلنے والی عادت زیادہ مضبوط ہوتی ہے۔ تیسری بات، ہر چیز کو کنٹرول کرنے کی کوشش چھوڑ دیں۔ ہم اپنی زندگی کا بہت سا وقت یہ سوچنے میں ضائع کرتے ہیں کہ دوسرے ہمارے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں، یعنی کہ لوگ کیا کہیں گے۔ یہ 4 الفاظ کتنے خوابوں کو دفن کر دیتے ہیں۔ آپ ایک نیا کام شروع کرنا چاہتے ہیں مگر لوگ کیا کہیں گے۔ آپ اپنی تعلیم جاری رکھنا چاہتے ہیں مگر لوگ کیا کہیں گے۔ آپ اپنی زندگی میں تبدیلی لانا چاہتے ہیں مگر لوگ کیا کہیں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ لوگ کچھ دن بات کریں گے، پھر اپنی زندگی میں مصروف ہو جائیں گے، لیکن اگر آپ صرف لوگوں کے خوف سے اپنی زندگی نہیں بدلتے تو اس کا نتیجہ آپ کو برسوں برداشت کرنا پڑ سکتا ہے۔ اور شاید کتاب کا سب سے طاقتور پیغام یہی ہے کہ آپ کو اپنے اندر کے تضاد کو سمجھنا ہوگا۔ آپ ایک طرف کامیابی چاہتے ہیں لیکن دوسری طرف کامیابی کے لیے درکار نظم و ضبط سے بھاگنے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ آپ آزادی چاہتے ہیں لیکن اپنی پرانی عادتوں کو چھوڑنا بھی نہیں چاہتے۔ آپ سکون چاہتے ہیں لیکن ہر وقت دوسروں کی رائے کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ آپ تبدیلی چاہتے ہیں لیکن تبدیلی کی قیمت ادا نہیں کرنا چاہتے۔ یاد رکھیں، پہاڑ ایک دن میں نہیں بنتا اور نہ ہی ایک دن میں ختم ہوتا ہے۔ اپنی زندگی بدلنے کے لیے آپ کو ہر روز ایک چھوٹا پتھر ہٹانا ہوگا، یعنی کہ چھوٹی سی کوشش کرنی ہوگی۔ آج صرف 10 منٹ پڑھیں، آج صرف 20 منٹ ورزش کریں، آج ایک ضروری کام موبائل سے پہلے مکمل کریں، آج کسی ایسے شخص کو نہیں کہیں جسے خوش کرنے کے لیے آپ مسلسل اپنی حدود توڑ رہے ہیں۔ آج اپنے خوف سے بھاگنے کی بجائے اسے دیکھیں۔ چھوٹے قدم معمولی لگ سکتے ہیں لیکن یہی قدم وقت کے ساتھ ایک نئی زندگی بناتے ہیں۔ اور آخر میں ایک سوال اپنے آپ سے ضرور پوچھیں، اگر میرے راستے میں کوئی بیرونی رکاوٹ نہ ہو تو کیا میں پھر بھی آگے بڑھ پاؤں گا؟ اگر جواب نہیں ہے تو شاید آپ کا اصل پہاڑ باہر نہیں بلکہ آپ کے اندر ہے۔ یہ کتاب دی ماؤنٹین از یو ہمیں یہ نہیں کہتی کہ زندگی آسان ہو جائے گی، یہ ہمیں یہ سمجھاتی ہے کہ اپنی زندگی بدلنے کے لیے پہلے ہمیں اپنے اندر موجود ان خوفوں، عادتوں اور رویوں کو سمجھنا ہوگا جو ہمیں بار بار وہیں واپس لے آتے ہیں جہاں سے ہم نکلنا چاہتے ہیں۔ شاید آپ کی منزل واقعی پہاڑ کے دوسری طرف ہے، لیکن پہاڑ کو دیکھ کر رک جانا یہ اس کا حل نہیں۔ پہلا قدم اٹھائیں، ایک پتھر ہٹائیں، پھر دوسرا، اور ایک دن آپ پیچھے مڑ کر دیکھیں گے تو شاید آپ کو احساس ہوگا کہ جس پہاڑ سے آپ ساری زندگی ڈرتے رہے ہو وہ دراصل آپ کی اپنی تبدیلی کا راستہ تھا۔ اگر آپ کو اس کتاب کا خلاصہ پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، اس چینل ریپڈ ریڈز کلب کو سبسکرائب کریں اور کامنٹ میں صرف ایک لفظ لکھیں، پہاڑ، تاکہ مجھے معلوم ہو کہ آپ نے اپنی زندگی کے اس پہاڑ کو پہچان لیا ہے۔ Thank you very much for listening. See you in the next video.